اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا، کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گئی یا ٹیکا لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا، کوئی شوگر کا مریض تھا، تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، یعنی قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیض والا مینسز والا ایشو ہوا، اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2032۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی، اور میں نے بتایا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا وہ والا ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے قضا کر لیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں۔ اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کی حدیث مشکات میں 2030۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں صرف شعبان میں وہ روزے قضا کیا کرتی تھی، اور راوی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے، یعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے، چونکہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو اما عائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 2031۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا، یعنی کوئی بیوی کے جی میرا رشتہ دار ہے، خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں، اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ بالکل باطل ہے۔ اما عائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے، تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں۔ اب دوسری صورتحال کہ کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، ایسی صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی مشکات میں 2004۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا، روزہ میرا ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے آزاد کرے؟ یہ پہلا آپشن ہے، اور ترتیب بھی یہی ہوگی، یہ آپشنل نہیں ہے 3 میں سے 1 بلکہ یہی ترتیب ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا، ہم بھی نہیں ظاہر رکھ سکتے۔ فرمایا کیا تم 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 60 مساکین ایکویلنٹ ہوئے 60 روزوں کے، تو مسکین کو پھر 1 وقت کا ہی کھانا کھلایا جائے گا، 2 وقت کا نہیں۔ یہ لاجیکل آنسر ہے۔ تو اس نے عرض کیا نہیں، تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفتاً لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا، اور اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دے، تو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں، اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہ جی انہیں ہڈیاں کھجورا لے آ کے میں آپ کھانا شروع کر دے کفارہ ادا ہو جائے گا، یہ اس کے لیے خاص تھا۔ اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 1936 حدیث یہ لی ہے، اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے، باب باندھا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے۔ کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے، یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے۔
لہذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی. لہذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس پہ بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی. وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے, اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر 60 روزوں والا معاملہ یہ 60 مساکین والا کرے گا. عموماً لوگ 60 مساکین والا ہی کرتے ہیں, اور یہ 60 مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا, مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی. یہ بعض اتنے بولے ہیں, یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک کی کھلا دیں, دویا نہ توڑیا بھائی, ایک تو نہیں ٹوٹیا, دویا نہ ٹوٹیا. یہ 60 اور 60 120 بنیں گے, اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں. اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی رزلٹ نکالا ہے اجتہاداً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا, تو اس میں بعض اوقات چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں, کہ جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے